ولادت کی شب میں نکاح کرنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. بس یہی مسئلہ ہے جس پر آپ کی زحمت ہے تمام. لیکن اہم مسئلہ ہے, توجہ دیجیے. ولادت کی شب میں نکاح کو بہت اہم سمجھا جاتا, یعنی واقعاً ایک باپ یا ماں کی بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے جب وہ دیکھتا کہ جن تاریخوں میں اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے اس میں کوئی ولادت پڑ رہی ہے. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے, بہت یعنی ایمانی سوچ اور ایمانی فکر کا تقاضا بھی یہی, لیکن کبھی ایک مسئلہ آ جاتا کہ جن تاریخوں میں ولادت امام ہے انہی تاریخوں میں قمر در اقرب بھی پڑ جاتا. قمر در اقرب ایک ایسی تاریخ جس میں انتہائی کراہیت ہے نکاح, اور نکاح کے علاوہ بھی شادی شدہ زندگی قمر در اقرب میں احتیاط کرنا پڑتی. تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی شب اور ایسا دن آ رہا کہ ایک طرف اس میں ولادت امام جیسی اہم ترین برکت شامل ہو گئی, دوسری طرف قمر در اقرب ہے کہ جس کی اسلام میں بڑی مذمت آئی کہ قمر در اقرب نہ تو نکاح کرو اور نہ ہی جو مقصد شادی ہے اس کو پورا کرو, تو تعلقات سے اجتناب کرنا. جب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کس چیز کو اس میں ترجیح دیں. آج اگر فرض کیجئے کہ قمر در اقرب بھی ہو تو آج کی رات ولادت کی برکت سے شادی کرنا بہتر ہے یا قمر در اقرب کی وجہ سے ولادت کی بھی رات کو چھوڑ دینا پڑے گا. اور ولادت کے علاوہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کی رات کوئی نکاح کے مقصد کو پورا کرنا چاہے اگر قمر در اقرب بھی ہو رہا ہو تو کیا چیز بہتر. یہ بڑا اہم مسئلہ, کیونکہ بہرحال مومن آسانی سے اس کو نہیں مانے گا. ولادت امام تو کائنات کی اہم ترین خوشی ہے, اس میں تو ہر چیز ختم ہو جانا چاہیے. مگر یہاں دو فقہ کے اصول ہیں. المنصوص اولا من غیر منصوص, جو چیز روایت میں آ رہی بہرحال اس کی اہمیت زیادہ ہے اس چیز سے جو روایت میں نہیں ہے ہم اپنی عقیدت میں جس پہ عمل کرتے ہیں. اور دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعہ, اگر ایک چیز میں نقصان ہو اور ایک چیز میں فائدہ ہو تو نقصان دور کرنا زیادہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے سے. جیسے اگر کہیں شادی ہو اور کہیں موت ہو جائے تو شادی والوں سے لوگ کہتے ہیں کہ محلے میں موت ہو گئی ہے تم اپنی خوشیاں ذرا کم کر دو. مرنے والوں سے لوگ نہیں کہتے کہ فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تم ذرا اپنا رونا پیٹنا بند کر دو اور چپکے سے میت کو گھر سے نکال دو. اس لیے کہ فطری چیز کہ جو غم کا پہلو اور ضرر کا پہلو ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ. اس اعتبار سے فقہی مسئلہ یہ کہ قمر در اقرب کی اہمیت زیادہ ہے. اگر ولادت امام کے دن قمر در اقرب بھی واقع ہو رہا تو اس دن شادی نہ کریں, اس میں زیادہ فائدہ. یعنی وہ عام دن بہتر ہوگا, ولادت کی تاریخ سے وہ عام تاریخ بہتر ہے جس میں قمر در اقرب نہ ہو اس ولادت سے کہ جس میں قمر در اقرب آ رہا. قمر در اقرب کسے کہتے ہیں یہ تفصیل آپ کو جنتری اور دینی کیلنڈر میں مل جائے کہ ہر مہینے میں 2 سے 2.5 سے 3 دن قمر در اقرب رہتا. ان تاریخوں میں نہ تو تعلقات ہونے چاہیے شوہر و بیوی کے درمیان اور نہ ہی نکاح ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں ولادتیں زیادہ ہیں اور اس مہینے میں بھی کوئی سے 2.5 دن قمر در اقرب ہوگا تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ کہیں ولادت کی خوشی. اچھا, ولادت کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں آئی ہے ہمارے پاس, ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ ولادت کے دن نکاح کرو. یہ تو عقیدے کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے, یہ تو دل کی بات ہے. لیکن قمر در اقرب کی خصوصی روایت آئی ہے کہ خبردار اس تاریخ کو کبھی بھی شادی نہ کرنا, کیونکہ معصوم کا جملہ کہ اس نکاح میں تو خیر نہیں دیکھتا ہوں. جھگڑے لڑائی آپس, اور جہاں لڑائی جھگڑے نہ ہو غربت تنگدستی پریشانی دشمنوں سے شر ہمیشہ اس گھرانے کے پیچھے رہیں گے جس نے قمر در اقرب میں شادی کرنے کی حماقت کی. اور وہ بیٹا جو قمر در اقرب کے نتیجے میں پیدا ہوا معصوم کہہ رہے اس کے ساتھ کبھی خیر نہیں ہوگا, بہتر زندگی اس کی کبھی نہیں گزرے گی, ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہے. ورنہ یہ حکم امام ہمارے پاؤں میں رکاوٹ بن رہا, ورنہ ولادت امام کی خوشی سے بڑی کوئی خوشی کائنات میں نہیں ہو سکتی. کیا کرے, خود معصوم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم حکم امام کو ماننے پہ مجبور ہیں. یعنی بالکل اس انداز میں کہ ولادت امام کے دن بھی اگر زہر پیا جائے تو بہرحال زہر کا اثر اپنا ہوتا, وہ ولادت کی وجہ سے زہر تبدیل نہیں ہو جاتا شہد کے اندر. یہی مسئلہ قمر در اقرب کا ہے, ورنہ ولادت کی خوشی تو سب سے بڑی خوشی.